بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اسلام کے پہلے مؤذن حضرت بلال رضی اللہ تعالیٰ عنہ۔ مصیبت پر مصیبت۔ ویسے تو ہماری زندگی تھی ہی غموں سے عبارت، لیکن ایک سال ہمارے لیے ایسا چڑھا تھا جو ہمارے لیے بڑی تکلیفیں لے کر آیا تھا۔ اذیتوں کے پہاڑ ٹوٹ پڑے تھے۔ یہ عام الحزن کہلاتا ہے، غم واندہ کا سال۔ اس سال ہماری پریشانیاں ایک حد تک بڑھ گئی تھی کہ ہمارا دین تک اس کی ضد میں آ گیا تھا۔ ہم آسمانوں کی طرف نظریں اٹھا اٹھا کر دیکھتے تھے اور پوچھتے تھے، یا اللہ، ہمیں کن گناہوں کی سزا مل رہی ہے؟ نبوت کے 6 سال میں ہماری تعداد بڑھتے بڑھتے 100 تک پہنچ گئی تھی۔ دنیا کی آبادی میں 100 کی کیا حیثیت ہے، لیکن ایک وقت ایسا بھی تھا جب ہم صرف 10 تھے۔ آج دمشق میں میرے عہد ضعیفی کی سب سے بڑی خوشی یہ ہے کہ میں اپنے برآمدے میں بیٹھا، اپنی چھڑی کی مٹھی پر ٹھوڑی ٹکائے باہر سڑک پر مسلمانوں کے آتے جاتے ہجوم دیکھتا رہتا ہوں۔ 30 سال پہلے ہماری تعداد اتنی تھی کہ ہم ایک چراغ کے گرد جمع ہو سکتے تھے۔ اب اللہ تعالیٰ نے ہم میں سے ہر ایک کو 10-10 لاکھ سے ضرب دے دی ہے۔ میں رب العزت کا شکر گزار ہوں کہ ابھی تک اس کی زمین پر چل پھر رہا ہوں، لیکن عام الحزن میں کئی بار میرا جی چاہا کہ میں اس زمین میں دفن ہو جاؤں۔ پہلے ام المؤمنین حضرت خدیجہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا انتقال ہوا۔ 25 سال تک وہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی رفیق حیات تھیں اور ان کی مشیر، ان کے بچوں کی ماں۔ علی اور زید سمت ایک اور، جیسا کہ میں پہلے بتا چکا ہوں۔ ایک وقت وہ تھا جب دنیا میں صرف ایک مسلمان تھا اور وہ حضرت خدیجہ رضی اللہ عنہا تھی۔ اولین نزول وحی کی رات جب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم انتہائی خوف و تذبذب کے عالم میں تھے، حضرت خدیجہ ہی تھیں جنہوں نے انہیں دلاسا دیا تھا۔ بعثت سے پہلے انہوں نے اپنی ساری دولت حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے قدموں میں بکھیر دی تھی کہ وہ اسے جس طرح چاہیں خرچ کریں۔ خود اپنی ذات میں وہ ام المؤمنین تھیں۔ حضرت خدیجہ رضی اللہ عنہا اچانک بیمار پڑی اور اسی دن انتقال کر گئی۔ رات سے پہلے انہیں دفن بھی کر دیا گیا۔ عالم اسلام سے اسلام کی اولین شہادت ایک دن میں نظروں سے اوجھل ہو گئی۔ اس کے بعد ابو طالب کا انتقال ہو گیا۔ ان کی ساری زندگی کا احاطہ کیا جائے تو 2 لفظ ابھر کر سامنے آتے ہیں: محبت اور ناکامی۔ انہیں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے بے حد پیار تھا، لیکن پھر بھی ان کی وفات حالت ایمان میں نہیں ہوئی۔ وہ اپنے مردہ اجداد کے مردہ مذہب کا طوق کبھی گلے سے اتار کر نہ پھینک سکے۔ ان کی تربیت ہی ایسی پختہ ہوئی تھی۔ اس کے باوجود وہ رسول اللہ کا بہت بڑا سہارا تھے۔ میں سمجھتا ہوں رب حکیم نے خود انہیں اس حالت میں رکھنا مناسب سمجھا تاکہ وہ ظلمت کے پردے میں رہ کر نور کی بہتر خدمت انجام دے سکیں۔ اگر ابو طالب ہم میں شامل ہو جاتے تو کفار انہیں بھی ہمارے زمرے میں شمار کر لیتے اور ان کے کسی مشورے کو قابل اعتماد نہ سمجھتے۔ ان کی نظروں میں ان کے غیر جانب دار حیثیت ختم ہو جاتی اور وہ اسلام اور مسلمانوں کی کسی اعانت کے قابل نہ رہتے۔ ان میں سے ایک ہونے کی حیثیت سے وہ ہمارے لیے 2 کے برابر تھے۔ آپ سوچتے ہوں گے کہ میں الحاد کی باتیں کر رہا ہوں، اللہ تعالیٰ مجھے معاف کرے۔ ابو طالب کی شدید علالت کی خبر ملی تو قریش کے سردار عیادت کے لیے پہنچے۔ ابو جہل، عتبہ، اس کا بھائی شیبہ، ابو سفیان وغیرہ۔ انہوں نے بستر مرگ پر لیٹے ابو طالب سے کہا، ابو طالب، تمہیں معلوم ہے ہم تمہارا کتنا احترام کرتے ہیں۔ تمہاری علالت کی وجہ سے ہم سب بہت فکر مند ہیں۔ تمہیں یہ بھی معلوم ہے کہ تمہارے بھتیجے سے ہمارے مراسم کیسے ہیں۔ ہم یہ چاہتے ہیں کہ تم اسے بلواؤ۔ ایک تحفہ تم ہم سے لو اس کے لیے، اور ایک تحفہ اس سے لے کر ہمیں دے دو، تاکہ وہ اپنی جگہ خوش رہے، ہم اپنی جگہ خوش۔ ابو طالب نے کسی کو کہا کہ وہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو بلا لائے۔ وہ آ گئے اور چچا کے پلنگ کے ساتھ کھڑے ہو گئے، یوں کہ پلنگ کے ایک طرف وہ تھے اور دوسری طرف ان کے سامنے سرداران قریش۔ ابو طالب نے نہایت نقافت اور نقاہت بھری آواز میں کہا، قریش کے سردار تمہیں کچھ دینے اور تم سے کچھ لینے آئے ہیں۔ رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا، ضرور، یہ لوگ صرف ایک لفظ کہہ دیں جس کے بعد عرب و عجم دونوں ان کے زیر نگی ہوں گے۔ ابو جہل بولا،
یہ بات ہے تو ہم 10 لفظ کہہ دیتے ہیں، بتاؤ کیا کہنا ہے؟ حضور نے فرمایا، صرف اتنا کہ اللہ ایک ہے اور اس کا کوئی شریک نہیں۔ ابو سفیان نے کہا، محمد عقل سے کام لو، اتنے سارے خداؤں کا ایک خدا بنا رہے ہو۔ اللہ کے رسول کے لیے بت پرستی سے مصالحت ممکن نہ تھی۔ انہوں نے جیسے ہی دوبارہ بات شروع کی، سب نے کانوں میں انگلیاں ٹھوس لی اور بڑبڑاتے ہوئے رخصت ہو گئے۔ اسی شور و شرابے میں ابو طالب نے دم دے دیا اور وہ اپنے دل پر اس آخری کوشش کی ناکامی کا داغ لے کر اس دنیا سے رخصت ہو گئے۔ ابو طالب کی وفات کے بعد حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا نہایت کمینہ دشمن ابو لہب خاندان بنو ہاشم کا سردار بن گیا۔ اہل مکہ کی اسلام دشمنی میں شدت آ گئی۔ سردار بنو ہاشم کی حیثیت سے اس نے رسول اللہ کی پشت پناہی تو برقرار رکھی، لیکن محض برائے نام۔ وہ سارا دن مکے میں دن دناتا پھرتا تھا، صبح و شام موقع بے موقع لات منات اور عزا کی تعریفیں کرتے، اس کا منہ نہیں تھکتا تھا۔ اس کی اسلام دشمنی میں ذرا بھی کمی آتی تو ابو جہل اسے اکساتا اور نفرت کے بخار کو کم نہ ہونے دیتا۔ بدبخت ابو لہب، لات و منات کی عبادت اس کی کسی کام نہ آئی اور بالآخر وہ اپنے ہی غصے کی آگ میں جل کر بھسم ہو گیا۔ موت کے وقت وہ ایسی بیماری میں مبتلا تھا جس سے اس کا چہرہ پھول کر پہلے سے بھی زیادہ سرخ ہو گیا تھا، اور آج اس کی روح جہنم کی آگ میں سب کے لیے عبرت کا سامان بنی ہوئی ہے۔ اس نے اپنی زندگی ہی میں اللہ کی طرف سے اپنے جہنمی ہونے کی وعید سن لی تھی۔ سورہ لہب میں اللہ تعالیٰ ارشاد فرماتا ہے، ابو لہب کے ہاتھ ٹوٹ گئے اور وہ برباد ہو گیا۔ نہ اس کا مال اس کے کام آیا، نہ اس کی کمائی۔ وہ ایک شعلہ زن آگ میں پڑے گا، وہ بھی اور اس کی بیوی بھی، لکڑیاں لاد کر لانے والی، اس کی گردن میں رسی پڑی ہوگی، خوب بٹی ہوئی۔ ابو لہب کی بیوی ام جمیل بھی اسی کی طرح بد تھی۔ مجھے یاد ہے میں بچہ تھا اور ام جمیل چھتری لے کر غلاموں کی سزائیں دیکھنے آیا کرتی تھی۔ یہ وہ ہولناک مناظر تھے جن کو دیکھنے کا حوصلہ مردوں میں بھی نہیں ہوتا تھا۔ مجھے اس سے خوف آتا تھا۔ بعد میں وہ خاردار جھاڑیوں کی گٹھریاں باندھ باندھ کر حضور کے گھر کے سامنے جلایا کرتی تھی۔ اسلامی دشمنی کی قدر مشترک ہی کی مناسبت سے باری تعالیٰ نے میاں بیوی کو جہنم میں بھی ایک دوسرے کے ساتھ رکھا۔ مجھے ان پر افسوس ہے۔ ان بد نصیبوں کی واحد فضیلت یہ تھی کہ انہوں نے رسول اللہ کا زمانہ دیکھا۔ آج میں سوچتا ہوں کہ ابو لہب اپنے بارے میں قرآن کریم کے واضح ارشاد کے بعد اگر چاہتا تو اس صحیفہ آسمانی کو باطل ثابت کرنے کے لیے منافقت ہی میں اسلام لے آتا۔ وہ اس آیت کے بعد کئی سال زندہ رہا، مگر سارے عرصے میں اسے ایک لمحے کے لیے بھی یہ نکتہ نہ سوجھا، کیونکہ اگر وہ ایسا کر لیتا تو اس سے قرآن حکیم کی آیت مقدسہ کی بدرجہ اتم نفی ہو جاتی، اور اس سے بڑی اس کی خواہش کیا ہو سکتی تھی۔ مگر اس کو جب اسلام دشمنی میں سب کچھ کر گزرنے پر تیار رہتا تھا، یہ توفیق نہ ہوئی اور قرآن حکیم کی ازلی سچائی قائم و دائم رہی۔ ابو بکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی آزمائش۔ مکے میں زندگی گزارنا اب پہلے سے بہت زیادہ مشکل ہو گیا تھا، اور ان کے لیے تو تقریباً ناممکن، جن کا کوئی والی وارث نہیں تھا۔ حضور خود جن سختیوں سے دوچار ہو رہے تھے، اس سے پہلے کبھی نہ ہوئے تھے۔ ہر روز ان کو ایذا پہنچانے کے لیے نئے ستم ایجاد کیے جاتے۔ ایک دن ایک راہ گیر نے ان کے گھر کے دروازے سے ہاتھ بڑھا کر ان کے کھانا پکانے کے برتن میں نہایت بدبودار سڑے ہوئے گوشت کا لوتھڑا پھینک دیا۔ ایک دن وہ اپنے گھر میں عبادت کر رہے تھے کہ عبد الشمس کے عقبہ نے، جو حضرت عثمان بن عفان رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا سوتیلا باپ تھا، خون اور غلاظت سے آلودہ بھیڑ کی اوجھڑی ان پر پھینک دی۔ حضور اسی حالت میں غلیظ اوجھڑی کو ایک چھڑی کے سرے پر لٹکا کر باہر لائے اور اپنے گھر کے دروازے کے سامنے کھڑے ہو کر زور زور سے پکارا، اے عبد مناف کے بیٹو، دیکھو، کیا اسی کو پشت پناہی کہتے ہیں؟ ایک دن نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کعبے سے گھر آ رہے تھے کہ کسی شخص نے زمین سے خاک اٹھا کر ان کے چہرے پر پھینک دی۔ منہ، سر، آنکھیں سب مٹی میں اڑ گئیں۔ حضور اسے دیکھ بھی نہ سکے۔ کئی بار گلیوں میں ان پر
اوپر کی منزلوں سے کوڑا پھینکا گیا۔ میرے محسن ابو بکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا حال بھی حد درجے ناگفتنی تھا۔ اسلام لانے سے پہلے وہ مکے کی ایک نہایت با اثر اور بارسوخ شخصیت ہے۔ یہ ٹھیک ہے کہ حضرت حمزہ اور حضرت عمر کی طرح لوگ ان سے خائف نہیں تھے، لیکن ان کے روحانی مرتبے اور خوش اخلاقی کی وجہ سے سارے شہر میں ان کا بڑا احترام تھا۔ اسلام لانے کی دیر تھی کہ شہر کا شہر ان کا دشمن ہو گیا، اور لوگ بھی مسلمان ہوئے تھے اور وہ سب دشمن ہی شمار کیے جاتے تھے، لیکن ابو بکر سے انہیں زیادہ قداس لیے تھے کہ وہ نہ صرف خود مسلمان ہو گئے تھے بلکہ انہوں نے بقول قریش اور بھی بہت سے لوگوں کو ورغلایا تھا۔ اسود بن نوفل رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے اسلام لے آنے کے بعد تو ابو بکر کے خلاف نفرت کی شدت بہت بڑھ گئی تھی۔ ایک دن خود نوفل نے، جو حضرت خدیجہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے سوتیلے بھائی تھے، ابو بکر اور طلحہ پر حملہ کروا دیا۔ کچھ لوگوں نے ان دونوں کو پکڑا اور سر سے پیر تک رسیوں سے جکڑ کر بازار میں پھینکوا دیا۔ یہ سب کچھ سب کے سامنے سر بازار ہوتا رہا، مگر ابو بکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے اپنے قبیلے تمیم کے کسی فرد نے اسد قبیلے والوں سے مزاحمت نہیں کی اور کھڑے کھڑے تماشا دیکھتے رہے۔ اس کا مطلب یہ تھا کہ انہوں نے بھی اپنے قبیلے کے ان دو سربراوردہ لوگوں کو اسلام لانے کی بنا پر اپنی حمایت سے خارج کر دیا تھا۔ ایسے اور بھی کئی حادثے ہوئے۔ میرا سابقہ آقا امیہ تو ابو بکر پر ادھار کھائے بیٹھا تھا۔ بنو جمع کے محلے میں ابو بکر کا گھر اس کے گھر کے پاس ہی تھا۔ آتے جاتے کوئی نہ کوئی شرارت کرتا رہتا تھا۔ آخر ایک دن ابو بکر رضی اللہ تعالیٰ نے بھی حضور کی اجازت سے حبشہ ہجرت کر جانے کا فیصلہ کر لیا۔ ابو بکر بحیرہ احمر کے سفر کے لیے مکے سے روانہ ہوئے تو راستے میں ان کی ملاقات ابن الدغنہ سے ہوئی، جو مکے سے تھوڑی دور صحرا میں چند چھوٹے چھوٹے قبیلوں کا مشترکہ سردار تھا۔ وہ ابو بکر سے اچھی طرح واقف تھا۔ اس نے مکے میں ان کی بڑی شان و شوکت دیکھی تھی۔ انہیں اس طرح حال سے بے حال دیکھ کر اس سے نہ رہا گیا۔ اس کے متعدد سوالوں کا جواب میں ابو بکر رضی اللہ تعالیٰ نے صرف یہی کہا کہ مجھ پر میرے شہر والوں نے بہت ستم ڈھائے ہیں اور میں مجبور ہو کر مکے سے نکل آیا ہوں۔ اب میری یہی تمنا ہے کہ میں زندگی کے باقی دن کہیں یاد الہی میں گزار دوں۔ ابن الدغنہ نے حیران ہو کر پوچھا، ایسا کیسے ہو گیا؟ ابن قحافہ، تم تو اپنے قبیلے کے سرتاج ہو، راست باز، بے بسوں کے مددگار، غریبوں مسکینوں کے غم گسار، تمہارے ساتھ ایسا کیوں ہوا؟ تم واپس مکے چلے جاؤ میرے ساتھ، میری پشت پناہی میں۔ مکے والوں کو اس بدوی سردار کا بڑا لحاظ تھا۔ انہوں نے اس کی پشت پناہی کو تسلیم کر لیا، لیکن ساتھ ہی ایک شرط بھی رکھ دی، وہ یہ کہ ابو بکر اپنا اسلام اور اپنی عبادتیں اپنے گھر ہی میں رکھیں، شہر کے بچے بچیوں کو گمراہ نہ کریں۔ ابن دغنہ نے بھی اسی بات پر زور دیا تو ابو بکر نے اس کی پناہ واپس کر دی۔ سب سے برا دن۔ رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی تبلیغ پر پابندی لگا دی گئی تھی۔ انہیں کسی اجتماع سے خطاب کرنے کی اجازت نہ تھی۔ یہ مشرکین مکہ کے سرداروں کا فیصلہ تھا۔ اس صورتحال میں حضور بھی مکے سے ہجرت کر کے کسی اور شہر جا بسنے کے بارے میں سوچنے لگے تھے۔ کوئی ایسا شہر جہاں کے لوگوں کے دل اتنے سخت نہ ہوں، نفرتیں اتنی گہری نہ ہوں، ان کے غصے میں اتنی شدت نہ ہو۔ وہ جو خالق کائنات کے اتنے پیارے تھے، مکے کی گلی کوچوں میں ایک پل کے لیے بھی محفوظ نہیں تھے۔ انہوں نے سوچا وہ طائف چلے جائیں۔ مکے سے جنوب میں ایک سرسبز پرفضا شہر جو ایک پہاڑی پر آباد تھا، صحرا کی جھلسا دینے والی حدت سے دور پھولوں، باغوں، شہد کی مکھیوں اور تتلیوں کا شہر۔ اس شہر میں لات کی پرستش ہوتی تھی۔ ایک دن انہوں نے طائف کے لیے رخت سفر باندھ لیا۔ طائف مکے سے 70 میل دور تھا اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم زید رضی اللہ عنہ کو ساتھ لے کر پاپیا وہاں کے لیے روانہ ہو گئے۔ مکے کا یہ تاجر جو ایک زمانے میں کئی تیز رفتار اونٹوں کا مالک تھا، آج اللہ کی راہ میں خرچ کر کے اتنا مفلس ہو گیا تھا کہ اس کے پاس سفر کے لیے کوئی سواری نہیں تھی۔ اس کرتے پر جو اس نے پہن رکھا تھا جگہ جگہ پیوند لگے ہوئے تھے۔ ایک رومال تھا جو چہرے کو اڑ اڑ کر پڑنے والی گرم ریت سے بچانے کے کام آتا تھا۔
اس لباس میں وہ اتنے حسین لگ رہے تھے کہ میں نے کسی کو کسی لباس میں ان سے خوبصورت نہیں پایا۔ یہ پھٹے پرانے کپڑے ان کے بدن پر زرتار پوشاک کی طرح سجے ہوئے تھے۔ جب وہ اس بے سر و سامانی میں رخصت ہو گئے تو ہم نے سوچا کہ ان کا اس طرح جانا مناسب نہیں ہے، ان کے ساتھ کچھ اور لوگ ہونے چاہیے۔ چنانچہ ہم ان کے پیچھے پیچھے گئے اور تھوڑی دیر میں انہیں جا لیا۔ انہوں نے ہمیں دیکھا تو واپس بھیج دیا۔ دل میں طرح طرح کے وسوسے اٹھتے تھے۔ سفر کے لیے صحرائے عرب کی روایتی ناسازگاری اور ناموافقت، دھوپ کی جھلسا دینے والی تپش، باد سموم، راستے کے کئی ناگہانی خطرات، کبھی راستے میں کنویں بھی سوکھے ملتے تھے، اور پھر سب سے زیادہ دشمنوں کا خوف۔ ہزار مصیبتیں تھیں جن کا رہ رہ کر خیال آتا تھا۔ ہمارے خدشات درست ثابت ہوئے۔ 2 ہفتے کے بعد جب وہ واپس آئے تو پہچانے نہیں جا رہے تھے۔ کمزور و نحیف، سارے بدن پر رستے ہوئے زخم، بڑی مشکل سے قدم اٹھا رہے تھے۔ آتے ہی ہاتھ کے اشارے سے پانی مانگا، پانی پی کر خاموشی سے اندر چلے گئے اور جا کر بستر پر لیٹ گئے۔ نہ انہوں نے کچھ کہنا مناسب سمجھا، نہ ہمیں ہی کسی سوال کی جرت ہوئی۔ زید نے ہمیں تمام ماجرا سنایا۔ وہ خیر و عافیت سے طائف پہنچ گئے تھے۔ راستے میں کوئی قابل ذکر واقعہ پیش نہیں آیا۔ وہاں پہنچ کر وہ سیدھے عمرو بن امیہ کے بیٹوں سے ملاقات کے لیے ان کے گھر گئے۔ عمرو کے 3 بیٹے طائف کے سب سے با اثر سردار تھے۔ حضور ان کے یہاں پہنچے تو دربار سالگاہ ہوا تھا۔ تینوں بھائی گدوں پر بیٹھے تھے۔ سامنے انواع و اقسام کی اشیاء خود رنی رکھی تھی۔ شراب کا دور چل رہا تھا۔ انہوں نے حضور کو نہایت حقارت سے دیکھا، اس انداز سے گویا کوئی کھیل ہاتھ آ گیا ہے اور اب تفریح رہے گی۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے انہیں اسلام قبول کرنے کی دعوت دی تو ایک بھائی بولا، اگر اللہ نے تمہیں رسول بنا کر بھیجا ہے تو میں کعبے کے معلقات نوچ کر پھینک دوں گا۔ دوسرے نے کہا، اللہ کو تم سے بہتر کوئی نہیں ملا تھا۔ تیرے بھائی نے تو بات ہی ختم کر دی، اگر تم اللہ کے رسول ہو تو ہمارا منصب نہیں ہے کہ ہم تم جیسے فرشتوں سے بات کر سکیں، اور اگر تم رسول نہیں ہو تو تم جھوٹے اور فریبی ہو، اس صورت میں بھی ہمیں تم سے بات نہیں کرنا چاہیے۔ یہ کہہ کر وہ اٹھ کھڑے ہوئے اور کنکر پتھر جو ہاتھ میں آیا اٹھا اٹھا کر حضور پر پھینکنے لگے۔ ان کے حواری بھی اس شغل میں ان کے شریک تھے۔ محلے کے بچے بھی شامل ہو گئے۔ چیختے چلاتے طوفان برپا کرتے بچے، جنہیں کچھ ہوش نہیں تھا کہ وہ کیا کر رہے ہیں، بہت بڑی تفریح سمجھ کر ان پر پتھروں کے وار پر وار کیے جا رہے تھے، یہاں تک کہ حضور زخموں سے نڈھال وہاں سے جان بچا کر نکلے اور صحرا کی راہ لی۔ اس دن کے بارے میں رسالت مآب صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا کرتے تھے کہ وہ ان کی زندگی کا بدترین دن تھا۔ اس دن ان پر صرف ایک کرم ہوا۔ جب وہ شہر سے باہر صحرا کی طرف جا رہے تھے تو فصیل شہر سے باہر ایک باغ میں عداس نامی ایک عیسائی غلام کام کر رہا تھا۔ اس نے ان کی یہ حالت دیکھی تو انگوروں کا ایک خوشہ انہیں لا کر دیا۔ کیا خوش نصیب انسان تھا عداس، جس نے انگوروں کی ایک خوشے کے عوض جنت کا سودا کر لیا۔ زندگی کتنا بڑا جوا ہے اور حادثات کسی کسی کے لیے کتنے خوش عائد ہو سکتے ہیں۔ سوچا جائے تو جنت کا راستہ طویل بھی ہے، مختصر بھی۔ مجھے پتہ نہیں عداس کا راستہ کون سا ہے، لیکن میرے دل میں اس کے لیے بڑا پیار ہے۔ عقبہ کی گھاٹی۔ ایک رات جب چاندنی چٹکی ہوئی تھی، ہم لوگ عقبہ کی ایک گھاٹی میں بیٹھے تھے۔ رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم بھی تشریف فرما تھے۔ یہ جگہ ہماری خفیہ آمجگاہ تھی، جہاں ہم اپنے دشمنوں کی نظروں سے دور آپس کے مسائل پر گفتگو کرتے رہتے تھے۔ مگر اس رات وہاں ہمارے کچھ مہمان بھی پہنچ گئے۔ یہ 12 آدمیوں کا ایک وفد تھا جو مدینے سے آیا تھا۔ مدینے کا نام اس دنوں میں یثرب تھا۔ میں نے ان میں سے کسی کو بھی پہلے نہیں دیکھا تھا۔ ان کے آنے کی کم از کم مجھے کوئی اطلاع نہیں تھی، لیکن ان کے آنے کی ایک خاص وجہ تھی۔ وہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو مدینے میں قیام کی دعوت دینے آئے تھے۔ ان کی خواہش تھی کہ حضور ان کے شہر میں رہنے بسنے لگیں اور اہل یثرب کے درمیان جو مستقل طور پر باہمی عناد اور نزاع کا شکار رہتے ہیں، مصالحت کرا دیں۔ یثرب میں 2 قبیلے آباد تھے، اوس اور خزرج۔
ہر اوس کے دل میں خزرج کا لگایا ہوا کوئی نہ کوئی زخم تھا، اور ہر خزرج کے دل میں کوئی نہ کوئی صدمہ تھا جو اسے اوس سے پہنچا تھا۔ انہوں نے یثرب میں کسی سے سنا تھا کہ مکے میں ایک پیغمبر ہے جو اخوت کا سبق دیتا ہے۔ اسی شہرت کی بنا پر وہ رسالت مآب کی خدمت میں حاضر ہوئے تھے، اور اس امید پر کہ شاید ان کی وجہ سے یہ فساد ہمیشہ کے لیے ختم ہو جائے اور اہل مدینہ چین سے زندگی گزارنے لگیں۔ انہیں اس تعلق کا بھی علم تھا کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے والد اور والدہ دونوں مدینہ میں دفن ہیں۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کی گفتگو نہایت اطمینان سے سنی۔ وہ لوگ ان کو اس چیز کی پیشکش کرنے آئے تھے جس کی تلاش میں انہوں نے طائف کا انتہائی اذیت ناک سفر گوارا فرمایا تھا، یعنی مکے کے علاوہ کوئی اور شہر جہاں وہ سکونت اختیار کر سکے اور بلا خوف و خطر اپنے دین کی تبلیغ کر سکے۔ لیکن یہ ان کی شایع نشان نہیں تھا کہ وہ فوراً ہی حامی بھر لیتے، گویا وہ اس انتظار ہی میں تھے کہ کہیں سے کوئی پیشکش ہو اور وہ فوراً اسے قبول کر لیں۔ انہوں نے مدینے والوں سے کہا، اس سے بیشتر کہ میں کہاں ہوں، آپ کے لیے ضروری ہے کہ آپ میرے موقوف کو اچھی طرح سمجھ لیں۔ حتمی فیصلہ آپ سوچ بچار کے بعد کیجیے گا۔ فی الحال آپ میرے ایک نمائندے کو 1 سال کے لیے اپنے ساتھ لے جائیں، یہ آپ کو دین اسلام سے آگاہ کرے گا۔ 1 سال بعد بھی اگر آپ کا خیال یہی ہو کہ میں آپ کے شہر میں آباد ہوں تو مجھے آ کر بتا دیجیے گا۔ ان کے ساتھ روانہ کرنے کے لیے اللہ کے رسول نے مصعب بن عمیر رضی اللہ عنہ کا انتخاب کیا، جو عبد الدار کے خاندان سے تعلق رکھتے تھے، جسے کلید برادر کعبہ ہونے کا شرف حاصل تھا۔ مصعب کا ایک ذاتی شرف یہ بھی تھا کہ وہ ہم شکل رسول تھے۔ اتنی مشابہت تھی ان کی حضور صلی اللہ علیہ وسلم سے کہ جب وہ احد میں شہید ہو کر گرے تو شور مچ گیا کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم شہید ہو گئے ہیں۔ مصعب رضی اللہ تعالیٰ نہایت جامع زیب تھے۔ مکے میں وہ سب سے زیادہ خوش پوش تسلیم کیے جاتے تھے، مگر یہ ان کے دائرہ اسلام میں آنے سے پہلے کی بات ہے۔ بعد میں ایک دن مدینہ میں جب وہ رسالت مآب صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے آئے تو بہت موٹے اور کھردرے کپڑے کا لباس پہنا ہوا تھا، اس پر بھی بے شمار پیوند لگے تھے۔ حضور نے جو ہمیشہ ان سے بہت شفقت فرمایا کرتے تھے ان کی طرف دیکھا اور اپنے آنسوں پیتے ہوئے نہایت دل آویز مسکراہٹ کے ساتھ فرمایا، مصعب تمہیں کیا ہو گیا ہے، کیسے کپڑے پہننے لگے ہو؟ یہ کہہ کر آنسوں پونچھتے ہوئے اپنی آنکھیں نیچی کر لی۔ اس 1 سال میں ہم نے بڑی تکلیفیں اٹھائیں، وہ گھٹن تھی کہ اللہ کی پناہ، اور سال تھا کہ ختم ہی ہونے نہیں تھا۔ کبھی کبھی تو ہم سوچتے تھے کہ مدینے سے ہمیں کوئی دعوت آئی بھی تھی یا محض ایک خواب تھا۔ ہماری حالت قابل رحم تھی۔ ابو لہب کا اب بھی یہ خیال تھا کہ یہ اپنے خداؤں کی عظمت منوانے کے لیے اس کا کوڑا کافی ہے۔ ہم سب اپنے اپنے گھروں میں محصور تھے۔ اللہ اللہ کر کے 1 سال پورا ہوا، مگر ہمیں یوں لگا جیسے 1 نہیں 5 سال گزر گئے ہیں۔ مدینے والے واپس آئے ٹھیک 1 سال بعد، 1 دن 1 گھنٹہ بھی آگے پیچھے نہیں۔ 1/3 رات گزر جانے کے بعد وہیں عقبہ کے خفیہ مقام پر جہاں وہ گزشتہ سال آئے تھے، مگر اس بار وہ 12 نہیں 75 تھے۔ مصعب رضی اللہ تعالیٰ عنہ بھی ان کے ساتھ تھے۔ یہ سن نبوت کا 13واں سال تھا۔ ہم سارے ڈرے سہمے لوگ تھے۔ پہلے تو ہمیں سمجھا کہ یہ ہمارے لیے کوئی جال بچھایا گیا ہے، آخر اتنے بہت سارے لوگ کیوں آئے ہیں؟ دن رات خوف میں زندگی گزارتے گزارتے میں ہوا سے بھی ڈرنے لگا تھا۔ اتنے میں زیوروں کی جھنکار میرے کانوں میں پڑی۔ آگے بڑھ کر دیکھا تو ان کے ساتھ 2 عورتیں بھی تھیں۔ اس سے ذرا حوصلہ ہوا۔ عورتوں کی موجودگی میں عام طور پر لوگ جھگڑا فساد نہیں کرتے۔ مدینے سے آئے ہوئے وفد نے وہی پیشکش دہرائی کہ حضور ان کے شہر میں آ کر رہیں اور ان کے باہمی تنازع چکائیں۔ ایک لمحے کے لیے محفل پر خاموشی طاری ہو گئی۔ ہر فرد کی نگاہیں رسالت مآب صلی اللہ علیہ وسلم کے چہرے پر لگی ہوئی تھیں۔ اس ایک لمحے کے توقف کے بعد حضور نے اپنے سر کی ہلکی سی جنبش سے ان کی درخواست منظور کر لی۔ اس وقت ہم نہیں جانتے تھے جو ہم نے بعد میں جانا۔ اس ایک لمحے نے جس میں حضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کی پیشکش پر غور فرمایا، دنیا کی تاریخ بدل کر رکھ دی۔
یہ ایک لمحہ صدیوں پر محیط تھا۔ اقوام عالم کا مستقبل، انسان کی دینی و دنیاوی نشو و نما، عالم انسانیت کا فکری ارتقاء، تہذیب و تمدن کے آفاقی معیار کا فروغ، کیا کچھ اپنے اندر لیے ہوئے تھا۔ وہ ایک لمحہ جو بظاہر آن حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کے سر کی ایک ہلکی سی جنبش کے سوا کچھ بھی نہیں تھا۔ سرور کائنات صلی اللہ علیہ وسلم نے ان سے ایک وعدہ لیا جسے تاریخ میں بیعت عقبہ ثانی کہتے ہیں۔ یہ نام اتنا بھاری بھرکم ہے کہ لگتا ہے اس معاہدے میں فریقین نے بڑی کڑی شرطیں رکھی ہوں گی جو بہت مشکل سے طے پائی ہوں گی۔ شاید کچھ خون خرابہ بھی ہوا ہو جو میرے سامنے ہوا۔ اس کی نوعیت تو ایک درخواست کی سی تھی جو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے نہایت حلم سے اہل مدینہ کے سامنے پیش کی تھی۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، آپ لوگ وعدہ کریں کہ صرف اللہ وحدہ لا شریک لہ کی عبادت کریں گے، خواتین کے ساتھ نیک سلوک کریں گے، اپنی بیٹیوں کو قتل نہیں کریں گے، جھوٹ نہیں بولیں گے، چوری نہیں کریں گے، اللہ کے قوانین پر کاربند رہیں گے اور ان لوگوں کو تحفظ دیں گے جو اللہ کے رسول کے ساتھ مدینہ جائیں گے۔ حضور نے انہیں یہ بھی فرما دیا کہ ان کے مدینہ جا کر رہنے کا یہ مطلب نہیں ہوگا کہ وہ صرف مدینہ والوں کے لیے وقف ہوں گے۔ وہ ہر قدم، ہر قوم، ہر نسل میرے رنگ کے لوگوں کے لیے پیغمبر بنا کر بھیجے گئے ہیں۔ اتنے انکسار سے ادا کیے گئے اتنے دو ٹوک الفاظ میں نے کبھی نہیں سنے۔ دوسرے لفظوں میں وہ فرما رہے تھے کہ اپنے خداؤں کو آگ لگا دو، ان کا وجود ختم کر دو، نبی کے لیے ایک اگر جنگ بھی کرنا پڑے تو کرو۔ مصعب رضی اللہ تعالیٰ انہیں بتا چکے تھے کہ قوانین الہی کیا ہیں، دوسروں کو اپنے مال و دولت میں شریک کرنا، یہاں تک کہ ایک کھجور میں بھی دوسرے کو حصہ دینا۔ مدینہ والوں نے سوال کیا، اس کے عوض ہمیں کیا ملے گا؟ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک لفظ میں اس کا جواب دیا کہ جنت۔ برا بن معرور رضی اللہ تعالیٰ نے حضور کا ہاتھ اپنے ہاتھ میں لے کر کہا، یا رسول اللہ، خدائے واحد کی قسم، ہم جان و مال سے آپ کی حفاظت کریں گے۔ ہم نے تلواروں کی چھاؤں میں پرورش پائی ہے اور جنگ آزمائی ہمیں ورثے میں ملی ہے۔ ان کی بات ابھی جاری تھی کہ ابو الحشم بن اتحان نے کہا، رسول اللہ کہیں ایسا تو نہیں ہوگا کہ آپ قوت اور اقتدار پا کر ہمیں چھوڑ دیں اور واپس اپنے قبیلے میں چلے جائیں؟ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے مسکرا کر جواب دیا، میرا خون تمہارا خون، میری ذمہ داری تمہاری ذمہ داری، تمہارا دشمن میرا دشمن، تمہارا دوست میرا دوست، میں تمہارا تم میرے۔ یہ سن کر سب سے پہلے کعب بن مالک رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور ابو الحیثم اور سعد بن زرارہ رضی اللہ عنہم اجمعین نے بیعت کی۔ پھر حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے ہر شخص کے ہاتھ میں اپنا ہاتھ دیا اور خواتین کی بیعت سر کے اشارے سے قبول کی۔ اس وفد میں کئی نوجوان بھی تھے۔ معاذ بن عمرو رضی اللہ عنہ شہید احد، عمرو بن جموح رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے بیٹے، ایک اور نوجوان، ان کا نام بھی معاذ تھا، 17-18 سال کی عمر، کیا سنجیدہ نوجوان تھا، مجھے اس کا وہ چہرہ آج بھی یاد ہے۔ روشن سیاہ آنکھیں، سرخ و سفید رنگ، چہرہ ایسا شگفتہ جیسے کوئی پھول کھلا ہو، دانت اتنے چمکدار کہ نور کی شعاعیں پھوٹتی تھیں۔ یہ معاذ بن جبل رضی اللہ تعالیٰ عنہ تھے جن سے بعد میں ہماری بڑی صحبتیں رہیں۔ وہ اسلام کے اتنے جید عالم بنے کہ امام الفقہاء اور امام العلماء کہلائے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک بار فرمایا تھا کہ معاذ قیامت کے دن علماء کے امام ہوں گے، اسی مناسبت سے انہیں امام العلماء کا لقب ملا۔ عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اپنے دور خلافت میں ایک بار کہا تھا کہ اگر معاذ نہ ہوں تو عمر ہلاک ہو جائے۔ سفر شام میں جابیہ کے مقام پر جہاں میں بھی موجود تھا، عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے خطبہ دیتے ہوئے کہا تھا، جسے فقہ سیکھنا ہو وہ معاذ کے پاس جائے۔ یہ تھی بیعت عقبہ ثانی، جو عقبہ کے مقام پر پہاڑیوں کے درمیان دریا کی ایک سوکھی گوی میں لگی گئی۔ لیکن مجھ سابق غلام کا خیال ہے کہ ہم اس رات عقبہ کی کسی گھاٹی میں نہیں بلکہ رب ذوالجلال والاکرام کی رحمتوں کے جوار میں بیٹھے تھے۔ عقبہ کی اس بیعت کے بعد ہماری دنیا ہی بدل گئی۔ اب ہم ایک ٹولہ، ایک گروہ اور ایک جماعت نہیں بلکہ ایک قوم، ایک ملت تھے۔
سوئے مدینہ۔ میں امیہ کا سیاہ فام غلام اب انسانوں کا ایک ذمہ دار قائد تھا۔ میں جب یہ سوچتا ہوں تو دل ہی دل میں خوش ہوتا ہوں۔ اللہ مجھے کبھی تکبر نہ دے۔ مکے سے ہجرت کا معاملہ تھا، شیر کے منہ سے نوالا چھیننے والی بات تھی، اور اس مہم کے لیے مجھے قائد چنا گیا تھا۔ چھپ چھپا کر مکے سے نکلنا تھا اور چھپتے چھپتے مدینہ پہنچنا تھا۔ اس ذمہ داری کے لیے ایک سابق غلام سے بہتر قائد اور کون ہو سکتا تھا، کیونکہ غلام کے تو خون ہی میں فرار کی خواہش شامل ہوتی ہے۔ ایسی مہم کی کامیابی کا انحصار قائد کی صلاحیتوں کے علاوہ دو اور باتوں پر بھی ہوتا ہے۔ ایک تو یہ کہ منزل مقصود کتنی خوش عائد اور پرکشش ہے، اور دوسرے یہ کہ جس عذاب سے فرار مطلوب ہے وہ کس حد تک جان لیوا ہے۔ ہماری منزل مقصود مدینہ تھی، شمال کا ایک خوبصورت شاداب شہر، اور جس کے خوف سے ہم فرار چاہتے تھے وہ تھا ابو جہل۔ جب فہم کے لیے حالات اتنے سازگار ہوں تو میری کامیابی یقینی تھی۔ آگ اگلتا ہوا پھنکارتا ہوا ابو جہل جیسا ابلیس پیچھے لگا ہو تو کون ہے جو جان کی بازی نہیں لگا دے گا۔ مکے سے مسلمانوں کی ہجرت کا فیصلہ ہو چکا تھا، سب کو مدینہ جانا تھا۔ حکمت عمل یہ تھی کہ لوگ چھوٹی چھوٹی ٹولیوں میں رات کے اندھیرے سے فائدہ اٹھاتے ہوئے کسی وقت صحرا میں نکل جائیں اور الگ الگ راستوں سے ہوتے ہوئے مدینہ پہنچ جائیں۔ ہر ٹولی کے ہجرت کی رات اور وقت رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم خود متعین فرماتے تھے۔ یہ سب کام انتہائی احتیاط اور رازداری سے کیا جا رہا تھا۔ حضور مہاجرین کی ہمت بڑھاتے تھے اور ان کے زاد سفر کا انتظام کرتے تھے۔ ان کا سب سے بڑا خدشہ یہ تھا کہ دشمن کہیں صحرا میں مسلمانوں کو گھیر کر ان کا قتل عام نہ کر دیں۔ ہمیں حکم تھا کہ ہماری ٹولیاں فاصلے فاصلے سے چلیں، اور جب تک یہ اطمینان نہ ہو جائے کہ اب دشمن کی دست رس سے باہر ہیں تب تک کسی جگہ اکٹھے نہ ہوں۔ ہر ٹولی کا ایک قائد مقرر کیا جاتا تھا۔ مجھے بھی حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک ٹولی کا قائد بنا دیا، 6 مرد، 2 عورتیں اور 3 بچے۔ رحمت دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے خود ایک بچے کو گود میں اٹھایا اور 1 میل تک ہمارے ساتھ مکے سے باہر آئے اور ہمیں دعاؤں کے ساتھ رخصت کر کے واپس لوٹ گئے۔ میں سوچتا ہوں حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے مجھ پر بڑا اعتماد فرمایا تھا۔ خوشی کے مارے میرے پاؤں زمین پر نہیں ٹکتے تھے۔ مجھ میں وہ جرت پیدا ہو گئی تھی کہ اگر شیر بھی سامنے آ جاتا تو میں نہتتا اس سے لڑ پڑتا۔ میں غلام ابن غلام بلال انسانوں کا سربراہ بنا دیا گیا تھا۔ مکے سے مدینہ تقریباً 250 میل دور ہے۔ گرمیاں ہوں تو اونٹوں پر یہ سفر تو 10 دن کا ہے، بچے ساتھ ہوں تو 11-12 دن کا۔ دونوں شہروں کا درمیانی صحرا قرن ہا قرن سے فاصلوں کی رہ گزر ہے۔ کروڑوں انسان یہاں سے گزر چکے ہیں اور ہواؤں نے سب کے نقش قدم ریت سے ڈھانپ دیے ہیں، مگر ہوائیں ہمارے قدموں کے نشان بھی نہ مٹا سکیں۔ ہم اور تھے سب سے مختلف، سب سے جدا، ہم خاص لوگ تھے۔ ہم اپنے ساتھ تجارت کا سامان نہیں، اللہ کی سونپی ہوئی ذمہ داری لے کر جا رہے تھے۔ جب تک دنیا میں گھڑیاں چلتی رہیں گی، جب تک وقت کی گردش جاری رہے گی، ہمارے نقش قدم قائم رہیں گے۔ ہواؤں کے تیز سے تیز جھکڑ بھی انہیں نہیں ہٹا سکیں گے، اس لیے کہ ہم اسلامی تقویم کے پہلے سال کا پہلا دن تھے۔ وقت کی ابتدا ہی ہمارے قدموں کی چاپ سے ہوئی۔ سخت گرمی کا مہینہ تھا، صحرائی سفر کے لیے سال کے بدترین دن، مگر اللہ تعالیٰ نے ہمارے لیے یہ سفر آسان کر دیا تھا۔ کوئی باد سموم کا جھونکا ہم تک نہیں پہنچا، کوئی طوفان باد ہم سے نہیں ٹکرایا، کسی نے ہمارا پیچھا نہیں کیا۔ مطلع صاف رہا اور سارے ستارے ہمارے رہنمائی کرتے رہے۔ 5ویں دن ہمیں دور افق کے پاس چند بدوئی نظر آئے، 3 یا 4 جو فوراً ہی نگاہوں سے اوجھل ہو گئے۔ ایک دن بچوں نے ریت پر بیٹھے ہوئے ایک شتر مرغ کو اٹھایا، میں اس کے پیچھے لپکا کے شکار کر کے کھائیں گے، مگر اس کے تعاقب میں ریت پر گر گیا اور وہ غائب ہو گیا۔ بس اس کے علاوہ کوئی غیر معمولی بات نہیں ہوئی۔ چھوٹی موٹی بیماریاں لگیں، گرمی کے سفر میں کچھ نہ کچھ تو ہوتا ہی رہتا ہے۔ تینوں بچے باری باری بیمار پڑتے رہے،
لیکن بیماری میں جب ہم انہیں اپنے کندھوں پر اٹھا کر چلتے تو وہ بہت خوش ہوتے۔ ہمارے ایک آدمی کے پاؤں میں زخم تھا جو خاصاً بگڑ چکا تھا۔ 3 دن تک وہ پیدل چلتا رہا اور اس نے اپنی تکلیف ہم سے چھپائے رکھی۔ چوتھے دن میں نے اس کے پاؤں کا درد اس کی چال میں نہیں اس کی آنکھوں میں دیکھا۔ جیسے ہی اسے احساس ہوا کہ مجھے اس کی تکلیف کا علم ہو گیا ہے، اس نے تیزی سے تیز قدم اٹھانے شروع کر دیے، یہاں تک کہ وہ ہم سے بہت آگے نکل گیا۔ صبر و استقامت کے اس بے مثال مظاہرے میں اس پر کیا بیتی اللہ ہی جانتا ہے، جو اپنے بندوں کے لیے ناممکن کو ممکن بنا دیتا ہے۔ ہمیں اس کے پیچھے دوڑ کر اس کی سماجت کرنا پڑی کہ وہ ہمارے ساتھ چلے۔ کسی میں ہمت نہیں تھی کہ اس کے پاؤں کی تکلیف کا ذکر کرے، لیکن جب ہم مدینے میں داخل ہوئے تو اس کا ہاتھ میرے کندھے پر تھا اور وہ ایک ٹانگ سے اچھل کر چل رہا تھا۔ یہ تھی مکے سے میری رخصت، میری ہجرت۔